کوشچن یہ ہے کہ میرے کملی والے مصطفیٰ پر گواہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ پر گواہ کون ہے؟ میں تو کہا چکا تھا کہ یہاں تک لانا تھا آپ کو۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے مصطفیٰ پر گواہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ پر گواہ۔ اب سنیے، قرآن مجید پورا کھنگال کر دیکھ لو۔ یہ نازک موڑ ہے، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہوں۔ پورا قرآن کھنگال کے دیکھ لو، پورا قرآن کھول کے دیکھ لو۔ میں اس منبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اور میری عادت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس منبر کو منبر رسول کی شبیہ سمجھتے ہوئے اس پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں، اور جب میں قسم اٹھا دوں تو مان لیجئے بات کھڑی کرنے لگا ہوں۔ اب جب کہہ رہا ہوں اور اس منبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تو پورا قرآن کھنگال کے دیکھ لو، تمہیں مصطفیٰ کی ذات پر دو ہی گواہ نظر آئیں گے کہ جس کو قرآن نے گواہی کے لیے منتخب کیا، جس کو قرآن نے گواہی کے لیے منتخب کیا۔ اب اس مقام پر لاتے ہوئے قرآن کے دو مقامات کو پیش کرنا ہے۔ کتنے؟ دو مقامات کو۔ اور یہ گفتگو زیادہ حوالہ جات پر مبنی ہے، یہ زیادہ حوالہ جات پر مبنی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ذی الحج کے مہینے کا ہے، اور غالباً تقریباً 9 یا 10 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ توجہ کیا آپ نے کہ جس وقت کملی والے مصطفیٰ علیہ السلام کے وصال کے ایام بھی قریب تھے، ٹھیک کچھ ہی عرصہ رہ گیا، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ آپ مدینے کے بازار سے گزر رہے ہیں۔ بازار خالی ہے، کوئی زیادہ آمد و رفت نہیں ہے۔ اسی اثناء میں ایک عرب بدو داخل ہوتا ہے مدینے میں، اور وہ اونٹ لے کے آیا ہے، اور وہ اونٹ اپنے بیچنا چاہتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ اونٹ اپنے بیچنا چاہتا ہے۔ اب صاحبان جی وقار جس وقت وہ اونٹ بیچنے کے لیے صدائیں لگا رہا ہے تو اور تو کوئی سامنے سے نہ آیا، لیکن میرا کملی والا مصطفیٰ خرامہ حضور چہلتے چہلتے وہاں پر آ نکلے۔ اب جس وقت حضور اور اس عرب بدو کا آمنا سامنا ہوا تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں اپنا اونٹ بیچنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے اونٹ دیکھا تو حضور کو اونٹ پسند آیا، حضور کو اونٹ پسند آیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی قیمت دریافت کی، اس نے کچھ قیمت بیان کی، چند ہزار درہم جو تھے وہ اس نے اس اونٹ کا مقرر کی۔ حضور علیہ السلام نے گن کر وہ رقم جو تھی وہ اس عرب بدو کے ہاتھ پر رکھی۔ اب سنیے گا کہ جس وقت یہ سودا طے پا رہا ہے اس وقت کوئی تیسرا نہیں تھا، یا وہ عرب بدو تھا، یا مصطفیٰ تھا، بس یا وہ خدا تھا، ٹھیک؟ تو اپیرنٹلی ظاہری طور پر کوئی تیسرا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو جس وقت کوئی تیسرا نہیں تھا تو اس عرب بدو نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اس نے اونٹ بھی پکڑا اور پیسے بھی پکڑے اور واپس کو چل پڑا۔ حضور علیہ السلام بڑے حیرت سے دیکھتے رہے۔ جب وہ دور گیا تو حضور نے آواز دے کے کہا کہ اے عرب، اگر تجھے میرا سودا پسند نہیں ہے تو میرا پیسہ تو واپس کرتا جا، میری رقم تو مجھے واپس کر دے۔ بس اتنا سننا تھا صاحبان جی وقار جعفری صاحب کہ اس عرب بدو نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں دیکھو، مسلمانوں دیکھو، تمہارا نبی معاذ اللہ مجھے لوٹنا چاہتا ہے، مجھ سے میرا اونٹ بھی لینا چاہتا ہے اور میری رقم بھی لینا چاہتا ہے۔ اب جب اس نے شور مچانا شروع کیا مدینے میں تو ایک صحابی وہاں پر آ نکلے۔ میں ادباً نام نہیں لے رہا، لیکن تاریخوں میں جا کر آپ نام دیکھ سکتے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ ایک صحابی نکلے، حضور علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان۔ انہوں نے کیا پوچھا اس عرب سے، وہ جو بدو تھا، اس نے کہا تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا نبی معاذ اللہ مجھے لوٹنا چاہتا ہے، میری رقم بھی لینا چاہتا ہے اور میرا اونٹ بھی لینا چاہتا ہے۔ جب حضور سے پوچھا تو حضور نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے،
اتنی رقم کے عوض میں نے اونٹ خریدا تھا، اب نہ مجھے رقم دیتا ہے نہ یہ اونٹ مجھے دیتا ہے۔ تو اس صحابی نے آگے سے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو حضور نے کہا کہ میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں۔ حضور نے کچھ تعجب سے دیکھا صحابی کی طرف اور کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا اور آپ کے خلاف فیصلہ کرنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے حضور میں اس معاملے میں نہیں پڑتا۔ اور وہ ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک اور صحابی آئے، ان کو بھی حضور نے فیصلے کی بلایا، انہوں نے بھی وہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو حضور نے پھر تعجب سے دیکھا، کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا یا رسول اللہ پھر میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا اور آپ کے خلاف بھی میں نہیں جا سکتا۔ وہ بھی ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ غرض کے 3 4 یا 5 صحابی وہاں پر آئے اور سب ہی نے ایک جملہ کہا اور سب ایک طرف ہو کے کھڑے ہوتے رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں تاریخوں نے ان کے نام لکھے ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مرتضیٰ ادباً نام نہیں لے رہا کیونکہ مرتضیٰ سب کا نوکر ہے، ہم سب کے خادم ہیں۔ اب سنیے اسی اسنا میں سلمان فارسی نکلا ہے۔ سلمان فارسی آیا، جب سلمان آئے اور ان کے سامنے ماجرا پیش کیا گیا تو جس وقت عرب بدو سے پوچھا اور سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے اور پھر جناب رسول اللہ کی طرف پلٹے اور رسول نے کہا کہ سلمان ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو میری اہل بیت سے تو فیصلہ کر دے۔ تو جب ابھی حضور یہ فرما رہے تھے کہ پیچھے کسی کے قدموں کی آٹھ ہوئی، پیچھے کسی کے قدموں کی آٹھ ہوئی، سلمان نے مڑ کے دیکھا تو جناب علی مرتضیٰ کھڑے تھے۔ سلمان فوراً پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ علی کے ہوتے ہوئے سلمان کی مجال کیا ہے کہ فیصلہ کرے؟ سلمان کی حیثیت کیا ہے کہ علی کی موجودگی میں فیصلہ کرے؟ تو سلمان پیچھے ہٹ گئے، علی مرتضیٰ آگے آئے، کہا علی تو فیصلہ کر دے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ عرب بدو کی طرف نہیں پلٹے، سیدھا رسول سے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ کہا میں نے اس سے اونٹ خریدا ہے اتنی رقم کے عوض، اب نہ مجھے اونٹ دیتا ہے نہ مجھے رقم واپس کرتا ہے۔ علی مرتضیٰ واپس عرب بدو کی طرف پلٹے، توجہ ہے آپ کی، اور کوئی سوال اس سے نہیں کیا کہ تیرا معاملہ کیا ہے اور ماجرا کیا ہے۔ سیدھا سیدھا علی مرتضیٰ اس کو حکم دیتے ہیں کہ اسی وقت میرے مصطفیٰ کی رقم واپس کر دے ورنہ یہیں پر تجھے زمین میں گاڑ دوں گا، اسی وقت میرے مصطفیٰ کی رقم واپس کر دے ورنہ اسی لمحے تجھے اسی زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا۔ جب اتنی بات کی تو باقی اصحاب کھڑے تھے، اصحاب متقین، انہوں نے سوال کیا کہ علی یہ کیا بات ہوئی، آپ نے بغیر گواہ کے حضور کے حق میں فیصلہ کیسے کر دیا؟ تو علی کا چہرہ متغیر ہوا اور اصحاب کی طرف پلٹے کہ سوچو تو صحیح کہ تم گواہی مانگتے ہو تو کس سے مانگتے ہو؟ وہ کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ آئے حبیب تیرے اور تیرے خدا کے درمیان صرف اللہ گواہ کافی ہے۔ تو علی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کو پرکھنا ہے تو پھر شریعت مصطفیٰ سے نہ پرکھو بلکہ نسبت خدا سے پرکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری آستانہ علی المحر شریف، جیوے 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 جیوے۔ کہا صحابیوں تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ سوچو تو صحیح، گواہی مانگتے ہو تو کس سے مانگتے ہو؟ اے میرے نبی کے چہیتوں، مانگتے ہو تو کس سے مانگتے ہو؟ اس سے مانگتے ہو کہ جس کے بارے میں خدا فرمائے کہ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، کہ حبیب تیرے اور تیرے رب کے درمیان صرف اللہ گواہ کافی ہے۔ یعنی علی فرمانا یہی چاہتے ہیں کہ اگر ذات مصطفیٰ کو پرکھنا ہے تو شریعت مصطفیٰ سے نہ پرکھو بلکہ نسبت خدا سے پرکھو۔ یہ شریعت تمہارے لیے ہے، یہ شریعت تمہارے لیے ہے۔ مصطفیٰ کو پرکھنا ہے تو شریعت مصطفیٰ سے نہ پرکھو بلکہ نسبت خدا سے پرکھو۔ کہ دیکھو تو صحیح وہ آیا کہاں سے ہے جو تم پر گواہ بن کے آ رہا ہے؟ تم اس سے گواہی مانگتے ہو؟ ہائے ہائے، تم اس سے گواہی مانگتے ہو؟ سنی میری بات آپ نے؟ اچھا اب اس آیت کا آدھا حصہ تو سنا، اگلا بھی سن لو کہ کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، پھر فرمایا ومن عندہ علم الکتاب،
یا وہ ہے یا وہ گواہ ہے کہ جس کے